آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بدھ کے روز پیش آنے والے پاکستان آرمی کے المناک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی تعداد 22 تھی، جن میں 2 میجر بھی شامل تھے۔ عسکری ذرائع کے مطابق حادثے میں 22 فوجی اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کا شکار ہوا یا اس میں کسی قسم کی تخریب کاری کا عنصر بھی شامل تھا۔ ذرائع کے مطابق آرمی ایوی ایشن کا روسی ساختہ MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے نیلم اسٹیڈیم سے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے فضا میں معمولی بلندی حاصل کی تھی کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی اور اس کا توازن بگڑ گیا، جس کے بعد وہ قریبی درختوں سے ٹکرایا اور پھر زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد شدید آگ بھڑک اٹھی اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ابتدائی بیان میں کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر بظاہر تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہوا، تاہم بعد ازاں عسکری ذرائع نے واضح کیا ہے کہ تحقیقات کے مکمل ہونے تک کسی ایک وجہ کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی مقصد کے لیے ایک اعلیٰ سطحی بورڈ آف انکوائری تشکیل دیا گیا ہے جو حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق حادثے میں ایک کرنل، 2 میجر اور دیگر افسران سمیت مجموعی طور پر 22 اہلکار شہید ہوئے۔ حادثے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار کسی بھی شخص کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ شہید ہونے والے اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور، اعلیٰ فوجی حکام، سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شہداء کے تابوت قومی پرچم میں لپٹے ہوئے تھے جبکہ ان پر شہداء کے نام درج تھے۔ حادثے میں شہید ہونے والے 2 مسیحی فوجی اہلکاروں کی آخری مذہبی رسومات راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں ادا کی گئیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری شخصیات بھی موجود تھی جنہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب آزاد کشمیر میں سیاسی کشیدگی اور احتجاجی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ کالعدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے جبکہ ہزاروں مظاہرین مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ان حالات میں فورسز کی نقل و حرکت اور تعیناتی کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال بڑھا دیا گیا تھا۔ نیلم اسٹیڈیم کے قریب رہنے والے متعدد عینی شاہدین نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر نے اڑان بھرنے کے فوراً بعد غیر معمولی انداز میں نیچے آنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران ایسا محسوس ہوا جیسے ہیلی کاپٹر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ مقامی رہائشی شیراز احمد کے مطابق پہلے ہیلی کاپٹر درختوں سے ٹکرایا اور پھر زمین پر گرنے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے مطابق حادثے کے مقام سے بلند ہونے والے شعلے اور دھواں کئی کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک اور مقامی شہری نے بتایا کہ شہر بھر میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، اس کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ چند ہی منٹوں میں ایمبولینسز، فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی اداروں کی گاڑیاں جائے حادثے کی جانب روانہ ہوتی دکھائی دیں، جبکہ پورے علاقے کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ہیلی کاپٹر ایک فوجی ورکشاپ کے قریب خالی جگہ پر گرا جس کی وجہ سے زمین پر موجود آبادی کسی بڑے جانی نقصان سے محفوظ رہی۔ امدادی ٹیمیں چند منٹوں میں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم ہیلی کاپٹر میں موجود تمام افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز گردش کرتی رہیں جن میں تباہ شدہ ہیلی کاپٹر سے آگ اور دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض ویڈیوز میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، تاہم ان ویڈیوز کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ مقامی ذرائع کے مطابق حادثے کے فوراً بعد پولیس نے عوام کو جائے حادثے کی ویڈیو بنانے سے روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر دنیا کے ان قابل اعتماد فوجی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹروں میں شمار ہوتا ہے جو دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فوجیوں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک کی افواج برسوں سے اس ماڈل کو استعمال کر رہی ہیں، تاہم ماضی میں بھی MI-17 ہیلی کاپٹر کو حادثات پیش آتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس پاکستان میں ایک اور MI-17 حادثے میں 2 میجر سمیت 5 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2015 میں گلگت بلتستان کے علاقے نلتر میں پیش آنے والے حادثے میں غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد
जान की बाजी हार गए थे। इसी तरह के एक हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी अपनी अहलिया और दीगर अफराद के हमरा हलाक हुए थे, जिसकी तहकीकात में बाद अज़ां इंसानी गलती को जिम्मेदार करार दिया गया था। मुजफ्फराबाद के हालिया हादसे ने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में सोग की फिजा पैदा कर दी है। हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। दूसरी जानिब पूरी कौम अब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट की मुंतजिर है, जो ये तय करेगी कि आया ये हादसा महज फनी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह भी कार फरमा थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।